السلام علیکم دوستوں، بات کرنے والے ہیں آج احرام پہ کہ کس طریقے سے آپ نے احرام باندھنے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں پہنچ چکا ہوں جدہ سے مجھے سیدھے مکہ جانا تھا، لیکن آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے میقات پہ احرام کو باندھنے ہیں۔ بہت سارے حاجی احرام سے پہلے نہا لیتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، جو مناسب لگے۔ میں بتانے والا ہوں آپ کو احرام کا طریقہ کہ کیا کیا واجب اعمال ہوتے ہیں جسے آپ نے بجا لانے ہیں۔ احرام میں 3 چیزیں واجب ہے، پہلا ہے احرام، دوسرا ہے نیت، تیسرا ہے تلبیہ۔ پہلے میں بات کروں گا احرام کے بارے میں۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ احرام کو نیت اور تلبیہ سے پہلے پہنے۔ احرام کے معنی ہے 2 کپڑوں کا پہننا، یعنی لنگ اور چادر کا پہننا، مگر انہیں اس لباس کو اتارنے کے بعد پہنا جائے جس کا پہننا احرام والے پر حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کپڑوں کو پہننے کا کوئی طریقہ معتبر نہیں ہے، چنانچہ ایک جس طرح چاہے لنگ کے طور پر استعمال کرے اور دوسرے کو چادر کے طور پر بغل سے نکال کر کندھے پر ڈال لے یا کسی بھی طرح سے اوڑھے، اگرچہ احوط یہ ہے کہ جس طرح عام طور پر ان کپڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح استعمال کریں۔ اظہر یہ ہے کہ احرام کے 2 کپڑوں کا پہننا واجب ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ لنگ اتنا ہو کہ ناف سے لے کر زانوں تک چھپا لے، اور چادر اتنی ہو کہ دونوں کندھوں، دونوں بازوں اور کمر کا کافی حصہ چھپا لے۔ حالت احرام میں خواہ شروع میں یا بعد میں سردی یا گرمی سے بچنے کے لیے یا کسی دوسری وجہ سے 2 کپڑوں سے زیادہ پہننے میں اشکال نہیں ہے۔ احرام کے کپڑے میں وہ شرائط معتبر ہیں جو نمازی کی لباس میں معتبر ہیں، چنانچہ لازم ہے کہ احرام کے لباس میں خالص ریشم یا درندوں کے اجزاء نہ ہوں، بلکہ احوط یہ ہے کہ کسی بھی حرام گوشت جانور کے اجزاء اور سونے کی تاروں کا بنا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح ضروری ہے کہ پاک ہو۔ احوط یہ ہے کہ لنگ ایسے کپڑے کا نہ ہو جس سے بدن ظاہر ہو، بلکہ بدن کو چھپانے والا ہو، مگر یہ شرط چادر میں معتبر نہیں ہے۔ لباس احرام میں احوط اولا یہ ہے کہ دونوں کپڑے بنے ہوئے ہوں اور چمڑے، کھال اور کمبل کی طرح نہ ہوں۔ مردوں کے لیے لنگ اور چادر پہننا واجب ہے، جبکہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے عام لباس پر احرام باندھ سکتی ہیں۔ اگرچہ ریشم کا لباس پہننا صرف مردوں پر حرام ہے اور عورتوں پر حرام نہیں ہے، مگر احوط یہ ہے کہ عورتوں کے احرام کا کپڑا بھی ریشم کا نہ ہو، بلکہ احوط یہ ہے کہ عورتیں حالت احرام میں خالص ریشم کی کوئی بھی چیز نہ پہنیں، مگر یہ کی ضرورت ہو، جیسے گرمی یا سردی سے حفاظت کے لیے پہننا پڑے تب پہن سکتے ہیں۔ اگر احرام باندھنے کے بعد ایک یا دونوں کپڑے نجس ہو جائے تو احوط یہ ہے کہ اس کو پاک کرنے یا تبدیل کرنے میں جلدی کرے۔ احرام کے کپڑوں کو ہر وقت پہنے رکھنا ضروری نہیں ہے، چنانچہ چادر کو کندھے سے ہٹانے میں خواہ ضرورت کے تحت ہٹائے یا بلا ضرورت کے کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب نیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی آپ ارادہ کریں کہ عمرہ یا حج قربتاً اللہ انجام دوں گا۔ اس میں قصد قربت و قصد اخلاص سے نیت کرنا جیسا کہ ساری عبادتوں میں ضروری ہے۔ کسی خاص جگہ سے احرام کی نیت کرنا، یعنی میقات پہ بھی خاص جگہ معین ہیں، جیسے کہ مسجد شجرہ، مسجد جوفا وغیرہ، جہاں سے آپ احرام باندھ لیتے ہیں۔ یہ سب آپ کو بھی پتہ چل جاؤ گے جب آپ عمرہ تمتع کرو گے، اور آپ کے احرام کا معین کرنا ہوگا کہ عمرہ کا ہے یا حج کا، اور حج کی صورت میں معین کرنا کہ حج تمتع کا ہے یا قران کا، اور کسی کی جانب سے اگر حج کر رہا ہو تو نیابت کا قصد کرے۔ تیسرا بات کرتا ہوں تلبیہ کے بارے میں۔ تلبیہ میں یہ جملے کہنا ضروری ہے، یعنی آپ یہ کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور احوط اولا ہے کہ اس جملے کا اضافہ کریں، یعنی آپ کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس جملے کو اس طرح سے کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تلبیہ کے الفاظ بھی سیکھنا اور صحیح ادا کرنا ضروری ہے، خواہ کسی دوسرے شخص کی مدد سے آپ صحیح ادا کر سکیں۔ حج تمتع، عمرہ تمتع، حج افراد اور عمرہ مفردہ کے احرام بغیر تلبیہ کے نہیں باندھے جا سکتے، لیکن حج قران کا احرام نہ صرف تلبیہ بلکہ اشعار یعنی جانور پر علامت لگانا اور تقلید یعنی جانور کے گلے میں کوئی چیز لٹکانا، ان سے بھی باندھا جا سکتا ہے۔ اور بھی مسائل ہیں تلبیہ کے جن کو آپ مناسک حج میں دیکھ سکتے ہو۔ اب افضل یہ ہے
کہ جو مسجد شجرہ سے احرام باندھے وہ تلبیہ کو اول بیدا جو ذوالحلیفہ کے آخر میں ہے اور جہاں سے زمین ہموار ہوتی ہے وہاں تک تاخیر کرے، اگرچہ احوط یہ ہے کہ تلبیہ کہنے میں جلدی کرے یعنی میقات میں کہے، اور بلند آواز میں کہنے میں بیدا تک تاخیر کرے۔ یہ حکم مرد کے لیے ہے، جبکہ عورت کو کسی بھی مقام پر تلبیہ کہنے کے لیے آواز کو بلند نہیں کرنی چاہیے۔ دیگر میقاتوں سے احرام باندھنے والوں کے لیے اولا بہتر یہ ہے کہ چند قدم چلنے تک تلبیہ کو تاخیر کرے۔ اسی طرح مسجد الحرام سے احرام باندھنے والوں کے لیے اولا بہتر یہ ہے کہ تلبیہ کو رقع تک تاخیر کریں۔ رقع ردم سے پہلے کا مقام ہے۔ ردم مکہ میں ایک جگہ کا نام ہے جسے آج کل مدعی کہتے ہیں، جو مسجد راہیہ کے قریب کا مقام ہے اور مسجد جن سے پہلے کا مقام ہے۔ تلبیہ کا ایک دفعہ کہنا واجب ہے، جبکہ زیادہ کہنا بلکہ جتنی مرتبہ کہہ سکتا ہو اس کا تکرار کرنا مستحب ہے۔ اور عمر تمتع ادا کرنے والے کے لیے احوط یہ ہے کہ جب پرانے مکہ کے گھروں کے مقام تک پہنچے تو تلبیہ کہنا بند کر دے، اور پرانے مکہ کے گھروں کا مقام اس شخص کے لیے جو مکہ کی اوپری جانب سے مدینہ کے راستے آئے اس کی حد عقبہ مدنین ہے، اور جو شخص مکہ کے نچلے حصے سے آئے اس کی حد عقبہ ذی طویٰ ہے۔ اسی طرح عمرہ مفردہ انجام دینے والے کے لیے احوط یہ ہے کہ اگر وہ حرم کے باہر سے داخل ہو تو حرم میں داخل ہوتے وقت تلبیہ کہنا بند کر دے، لیکن اگر اس نے ادنی حل کے مقام سے احرام باندھا ہو تو پھر مکہ کے گھروں کو نظر آنے کی جگہ سے تلبیہ کہنا بند نہ کرے۔ دوستو، اب آپ نے احرام باندھے ہوئے ہیں، اس لیے اب آپ پر 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ پہلا ہے خشکی کے جانور کا شکار، دوسرا ہے جماع کرنا، تیسرا ہے عورت کا بوسہ لینا، چوتھا ہے عورت کو مس کرنا، پانچواں ہے عورت کو دیکھنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا، چھٹا ہے استمنا، ساتواں ہے عقد نکاح، آٹھواں ہے خوشبو لگانا، نواں ہے مردوں کے لیے سلا ہوا یا ایسا لباس پہننا جو سلے ہوئے کے حکم میں ہو، دسواں سرما لگانا، گیارہواں آئینہ دیکھنا، بارہواں مردوں کے لیے بند جوتے یا موزے پہننا، تیرہواں ہے فسوق یعنی جھوٹ بولنا یا مغلظات بکنا، چودہواں ہے بحث و جھگڑا کرنا، ایسا طرز عمل اختیار کرنا جو کسی مومن کے لیے اہانت کا باعث ہو، پندرہواں جسم کی جوئیں وغیرہ مارنا، سولہواں آرائش کرنا بننا سورنا، سترہواں بدن پر تیل ملنا، اٹھارہواں بدن کے بال صاف کرنا، انیسواں مردوں کے لیے سر ڈانپنا، اسی طرح پانی میں سر ڈبونا اور یہ عورتوں پر بھی حرام ہے، بیسواں عورتوں کا اپنے چہرے کو چھپانا، اکیسواں مردوں کا سائے میں رہنا، بائیسواں جسم سے خون نکالنا، تربیسواں ناخون کاٹنا، چوبیسواں ایک قول کے مطابق دانت نکالنا، پچیسواں ہتھیار لے کر چلنا۔ احرام سے ریلیٹڈ میں ضروریات مسائل بتا چکا ہوں دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تاکہ بتا سکوں کہ آگے کیا کیا اعمال بجا لانے ہیں۔ سدا خوشیاں برسے آپ پہ، خدا کی سلامت رکھے آپ پہ۔ شکریہ، والسلام علیکم۔